اب سورہ احد، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کے اندر جمع والے کلکلا کتنے ہیں؟ ہاں ایک بنا ہے۔ ادغام کتنا ہے؟ ہاں جی، اثر دیکھو کتنا ہے؟ کیا پوچھا میں نے؟ بتاؤ۔ ہاں میں نے، چلو بتاؤ جو بھی ادغام ہے کون سا ہو رہا؟ بغیر گناہ کا، بغیر گناہ کے ایک بنا ہے، گناہ والا ایک بنا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی مد لگتا ہے؟ مد کی قسمیں کتنی تھی؟ تو اس میں 6 قسموں میں سے کوئی قسم پائی جاتی ہے؟ ہاں، تو مجھے ایک آدمی اس سورت کو، سورہ اخلاص کو قلقلہ کر کے پڑھ کے بتائیں، کون سا پڑھے گا؟ پڑھ کے بتاؤ سورت کو۔ ہاں تو پڑھ آواز کے ساتھ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کفوا احد۔ تو اچھا، کوئی اور جمع کے پڑھو اس سورت کو۔ اس میں کچھ مجھے کلکلا میں مزہ نہیں آیا پڑھنے میں، اور کوئی پڑھ کے بتا۔ ہاں ان میں سے نکر پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چلو اچھی بات ہے، ہم نے کون کون سی سورت کا اجرا کیا ہے آج؟ کون سی سورت کا اجرا مطلب پڑھا ہے، دیکھا ہے، سوچا ہے؟ کون سی سورت؟ علم ترا اور تو کیا ایک سورت ہو گئی؟ 4۔ چلیے، تو اگر یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی مد کی جگہ جہاں مد ہے وہاں مد نہ کرے، اور جہاں مد ہوتا ہے مد کو گھٹا دے، ہے نا، اور جہاں اظہار ہے وہاں اخفا کرے۔ اب جیسے میں خوفن کہے تو وہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ میں خوفن، کیوں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ ہاں میں خوفن میں غلطی کیا کی اس نے؟ بتاؤ۔ اخفا کرو ہے، تو اس پہ اخفا ہو نہیں رہا، کیا ہو رہا؟ اظہار ہو رہا۔ تو ایسے تو بہت پڑھنے والے ملیں گے، ہیں تو ہاں ملیں گے، تو ان کو پڑھا ہم نے کس لیے؟ مجھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم غلط پڑھتا دکھائی دے، ملے، تو اس کو بذات خود ٹوکو کہ یہاں غلطی ہے، اس لیے تو پڑھایا جا رہا۔ اگر اس کو پڑھنے کے بعد بھی تم نے کسی کو نہیں ٹوکا تو گنہگار ہو، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کا مقصد ہمارا، پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تاکہ کسی کو اچھی راہ دکھائیں اور اچھی باتیں بتا سکیں۔ اب میں وہ پڑھتا ہوں ایک صورت، اس میں تم سبحانک اللہم ہی پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، اس میں غلطی چھانٹنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ہاں سٹیٹی، اب کے پھر سدھار کے پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اور اچھی قرات میں پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ تو کیا غلطی؟ سٹیٹی غلط ہے۔ اچھا اب کیا پڑھتا ہوں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اچھا، اب میں مجہول بھاشا میں پڑھتا ہوں، جیسے آدمی اور پڑھتے ہیں، اس میں چھانٹ کے بتانا کیسے۔
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बताओ गलत है ना? तो ऐसी तो पढ़ने वाले मिलेंगे हैं। तो ऐसे टोकना है और इंशाअल्लाह अल्लाह को और उसके रसूल को और अपने पीर को याद रखें, हो सके तो उस्ताद को भी याद रखें तो मार नहीं खाओगी हैं। अगर हमसे कोई बड़ा और तुमसे कोई अच्छा जानने वाला उस इन सबकों को बताए, गलती आ जाए, कोई गलत ठहराए, तो आप उससे पूछो कि यहाँ मैंने तो जी ऐसा पढ़ा है, अगर इसमें है तो आप मुझे कायदा समझा दें तो मैं उस पर अमल करूंगा या उस पर अमल करूंगी। तो इंशाअल्लाह मुझे अपनी इस्लाह अब टाइम होने जा रहे हैं। कितना अटना लड़की, कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है, आप देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, 10:25। छुट्टी अमूमन कितने बजे होती है? 11। और शाम में छुट्टी कितने बजे होती है? 6। तो अब ये बताओ, एक और बताओ कि अगर कोई तगड़ी टोपी वाला, मोटा सा तगड़ा सा तगड़ी टोपी वाला तुम्हारे सामने वो पढ़े गलत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान, मतलब गलती के साथ मजहूल पढ़े तो तगड़ा सा आदमी, अच्छा अमामा हो, फेंटा हो, तो गलत करेगा तो उसको अदब के साथ टोकना है या ना टोकना? बिल्कुल टोकना है कि भाई तू कुरान गलत पढ़ रहा है, हम गलत करें तो हमें टोको। ये मेहनत इसलिए की जा रही है, ना तो मस्जिदों में आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पढ़ाई होती है, बाकी ये चीजें नहीं सिखाई जाती। इसको कहते हैं इल्मे तजवीद। क्या है ये? और इसी को कहते हैं इल्मे तजवीद, और इसी को इल्मे क़िरात कहते हैं। इंशाअल्लाह अब आपसे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और मखरज के साथ फिर कभी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु